مومنین حضرات، میں آپ سب کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ سب نہج البلاغہ اکیڈمی کی دوسری تقریب میں تشریف لائے ہیں اور تمام مومنین سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے محلے، اپنے پڑوس کے نوجوان طبقے کو سمجھائیں، بجھائیں تاکہ وہ بھی اس میں شرکت کریں، اس لیے کہ ہمارا اصل مقصد جو ہم نے پچھلی میٹنگ میں بیان کیا تھا وہ یہی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس اکیڈمی کے ذریعے اور ان اکیڈمی کی مجلسوں کے ذریعے ہم مولا علی علیہ السلام کے پیغامات کو ان تک پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کے دل و دماغ روشن ہوں، وہ خود اس چیز کو سمجھیں کہ ہاں حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، مومن کیا ہے، منافق کیا ہے، ان سب چیزوں کو سمجھیں اور مولا علی کے خطبات کے ذریعے سے ان سب باتوں کو ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، ہم سب کا مقصد ہے، صرف میرا نہیں ہے۔ دیکھیں مجلسیں ہوتی ہیں، سب لوگ شرکت کرتے ہیں، لیکن اتنی باتیں لوگوں کو یاد رہ جاتی ہیں، مشکل ہے، اس لیے کہ جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں پھر اپنی پوری پرانی روش پہ آ جاتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے۔ پچھلی مجلس میں میں نے یہ بھی کہا تھا، یہ نوجوان طبقہ شام جب ہوتی ہے تو دو دو چار چار کے گروہ میں بیٹھ کر کے موبائل دیکھتے، کیا دیکھتے ہیں، تو ان کو سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا دیکھو، تھوڑا وقت دو تاکہ تمہیں دین کے بارے میں صحیح معلومات ہو۔ پچھلی میٹنگ میں ہم نے ذکر توحید، ولایت اور معرفت کے سلسلے میں بات کی اور حدیث قدسی کا بیان کیا جس میں اول المخلوق بیفور تمام دنیا کے خلق کرنے کے بارے میں بتایا۔ اول المخلوق میں شامل ہوتے ہیں محمد، علی، فاطمہ اور ہمارے ائمہ طاہرین جو اس کے بعد آئے ہیں۔ اس کے بعد پروردگار نے، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، اس دن تو پورے ڈیٹیل میں بتایا تھا، اس کے بعد پروردگار نے تمام کائنات کو خلق کیا اور ہم لوگ اسی پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور آئیے اب ہم سب دعا کے لیے ہاتھ بڑھائیں اور پڑھیں۔ اے پاک پروردگارا، تو واحد ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم تیری پرستش کرتے ہیں۔ یا واحد و احد و صمد و مقتدر و مقدم و مؤخر و یا اول و یا آخر و یا ظاہر و یا باطن و یا والی یا متعالی یا حی و یا قیوم۔ پروردگار، ہم تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے آگے سر خم کرتے ہیں، تیرے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید علیہ بیت رسول پہ ہمارا پورا اعتقاد ہے۔ پروردگار، جب بھی ہمیں اس دنیا سے اٹھانا، اہل بیت رسول کی محبت ہمارے دلوں میں برقرار رہے، قرآنی آیتوں کا ورد ہماری زبان میں رہے اور شیطانی شر کو ہم سے دور رکھنا میرے پاک پروردگار۔ اتنی باتوں کے بعد آمین،
اتنی باتوں کے بعد آپ سمجھ گئے ہیں اللہ کیا ہے، ولایت کیا ہے، اور معرفت تو قدم قدم پہ آپ کے سامنے آئی ہے، ہر قدم قدم پہ معرفت کا ذکر ہوگا۔ اب اس کے بعد ہمارے عمل کی باری ہے، جو راستے اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو بتائے ہیں ہمیں اس میں چلنا چاہیے۔ تھوڑی تھوڑی چیزیں میں شروع کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی بات نہج البلاغہ، نہج البلاغہ اس کا ذکر ہو رہا ہے نا، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید ہی مولانا لوگوں کے علاوہ کوئی جانتا ہو۔ بہرحال میں آپ کے کوشش گزار کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ یہ دو الفاظ سے بنا، نہج، نہج کا مطلب ہوتا ہے طریقہ یا راستہ، بلاغت، بلاغہ یعنی بلاغت، مولا کے وہ قول جو ماحول کے حساب سے کلام کرتے تھے، وہ اسی کو بلاغت کہتے ہیں۔ اور فصاحت اسے کہتے ہیں کہ صاف صاف الفاظ میں کسی بھی چیز کو بیان کرنا۔ شاید یہ چیز مشکل لگ رہی ہوگی آپ کو، اس لیے کہ یہ دیکھیں، ہم ایک بات آپ کو بالکل صاف الفاظ میں بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے کہ آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ اصل امتحان تو آخرت۔ میری جو ڈیوٹی ہے، میرے جو فرائض ہیں، جو میں نے اس اکیڈمی کے سلسلے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو میں شروع سے چلتا ہوں۔ پہلے آپ نے جان لیا کہ نہج البلاغہ کے میننگ کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تربیت اولاد۔ انسان بچپن سے لے کے تمام منزلوں سے گزرتا ہوا بڑھاپے میں پہنچتا ہے، کچھ لوگ نہیں بھی پہنچ پاتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو، خوبصورت رکھو۔ کسی نے ایک مولوی صاحب سے سوال کیا کہ مولا مجھے ان ناموں کے علاوہ کوئی اچھا سا نام بتائیے۔ انہوں نے کہا پیڑ رکھو۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے نام سے بہتر اور خوبصورت کوئی نام نہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا تو ان کے دادا نے ان کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے کہا یہ نام تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ تو نئی چیز ہے ہمارے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد اسے کہتے ہیں جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا جائے۔ اور انہوں نے ایک بات اور کہی کہ دنیا میں سب سے زیادہ نام محمد ہی رکھے جائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی ہماری جو شروع ہوتی ہے ماں کی گود سے، بچپن کی 3 اسٹیجز ہوتی ہیں، 3 منزلیں جو مولا نے بیان کی ہیں۔ پہلی منزل ہے پیدائش سے لے کے 7 سال تک۔ ہم سب صاحب اولاد ہیں، اس کو سنیے بہت غور سے۔ ان کے ساتھ بچپن سے لے کے 7 سال کی عمر تک کوئی سختی نہیں کرنا چاہیے، لیکن چھوٹ بھی نہیں دینی چاہیے۔ بچہ جب سمجھدار ہو جائے اسے کلمہ پڑھائیے، ائمہ طاہرین کے نام یاد کرائیے، اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیے تاکہ وہ دین حق پہ شروع سے ہی آ جائے، گمراہی سے بچا رہے۔ دوسری اسٹیج ہے 7 سے 14 سال تک کی۔ اس میں بچوں سے خادم کا کام لینا چاہیے، یعنی آپ کہتے ہیں بیٹا ذرا وہ اٹھا لو، جاؤ یہ چیز ہمارے لیے لے کے آؤ۔ تو اس 7 سے لے کے 14 سال کی عمر تک آپ ان سے کام لیجئے،
اور ان کو اپنا وفادار بنائیے. وفاداری کے ساتھ ساتھ آپ کا کہنا ماننے والا بنائیے. اس کو اردو میں کچھ اچھے الفاظ میں کہتے ہوں گے، لیکن مجھ کو اتنی اچھی اردو آتی نہیں تو میں کیا کروں. اور پھر 7 سے 14 خادم کا کام لینا چاہیے، اور 17 سال سے 14 سال سے 20 سال یا 21 سال کی عمر تک ان کو دوست بنا کے رکھنا چاہیے. اس لیے کہ وہ جوانی میں قدم رکھ چکے ہیں، اب ان کے کاندھوں پہ بہت سے بار آنے والے ہیں. ان سے مشورہ لینا چاہیے اور ذمہ داری ان کے سروں پہ آنے والی ہے. پھر کسی نے سوال کیا، مولا اس کے بعد چلے انہیں چھوڑ دو، تربیت ہو چکی، جو کچھ آپ کو سکھانا تھا آپ نے اس کو سکھا دیا، اس کے بوجھ سے گزار کر دیا، اب اسے آزاد چھوڑا. اگر وہ صحیح راہ پہ ہوگا تو آپ کا خدمتگار ہوگا، آپ کی پرواہ کرنے والا ہوگا، آپ کی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا، اور ورنہ پھر اللہ اسے گمراہی میں چھوڑ دے گا. حقوق والدین، والدین کے بھی کچھ حقوق ہیں، یہ بھولنا نہیں چاہیے. بچے کا حق ادا کرو، مولا نے کہا ہے. نام بہت پیارا رکھو، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں. اہل بیت کے نام سے زیادہ پیارا نام کوئی نہیں ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم جو کہیں اس کا کبھی انکار نہ کرنا. اہل بیت علیہ السلام جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اپنے من سے نہیں فرماتے ہیں، یہ سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے مولا کہہ رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہماری کہی ہوئی باتوں کا کبھی انکار نہ کرنا.